اسرائیل نے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو گزشتہ رات کے حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا کی خبر میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج نے علی لاریجانی کو نشانہ بنایا ہے، تاہم فوری طور پر واضح نہیں کہ آیا علی لاریجانی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ ایران نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کا پیغام جاری کر دیا۔ سرکاری میڈیا پر علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہاتھ سے لکھا ہوا ایک پیغام جاری کیا گیا ہے۔ علی لاریجانی کے ٹیلی گرام اور ایکس اکاؤنٹس پر شائع ہونے والے اس تصویری پیغام میں وقت اور تاریخ درج نہیں، تاہم ایران کے سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ تازہ ترین پیغام ہے۔ اس پیغام میں ایران کی بحریہ کے جنگجوؤں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں جنگی جہاز IRIS دینا پر ہلاک ہونے والوں کی تدفین کی تقریب آج منعقد کی گئی ہے۔ علی لاریجانی پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خفیہ اپارٹمنٹ میں تھے۔ علی لاریجانی کو آخری بار 13 مارچ کو تہران میں یوم القدس ریلی کے دوران دیکھا گیا تھا۔ اس موقع پر جاری تصاویر میں وہ سڑک پر اپنے حامیوں سے ہاتھ ملاتے اور گفتگو کرتے نظر آ رہے تھے۔ ایران نے اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر تازہ حملے کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت حملے کی 58ویں لہر میں میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس لہر کو رمضان جنگ کے شہید بچوں کے نام کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے خاص طور پر مناب اسکول واقعے کے متاثرین اور حالیہ کشیدگی میں جاں بحق ہونے والے 3 روزہ بچے مشتبہ کی یاد میں کیے گئے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی، 18,000 سے زائد زخمی۔ سینٹ کام کی جانب سے 13 امریکیوں کی ہلاکت کی تصدیق، 200 سے زائد زخمی۔ ایرانی بمباری سے 15 اسرائیلی ہلاک، 3,369 زخمی۔ کویت میں 6، عمان میں 3 اور سعودی عرب میں 2 افراد جان سے گئے۔ مشرق وسطی کی جنگی صورتحال۔ PIA کا طیارہ دبئی کے الفجیرہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران میزائل حملے سے معجزانہ طور پر بچ گیا۔ طیارے میں عملے کے 8 ارکان سمیت 123 افراد سوار تھے۔ میزائل حملے کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے، عملے اور مسافروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ ترجمان PIA کے مطابق فجیرہ ایئرپورٹ سے متصل میزائل حملے کا واقعہ پیش آیا، تاہم صورتحال کنٹرول میں رہی۔ کچھ وقت کے لیے پروازوں کی واپسی میں تاخیر ہوئی۔ متحدہ عرب امارات پر حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق۔ پاکستانی ابوظہبی کے علاقے بنی یاس میں میزائل کا ٹکڑا لگنے سے جاں بحق ہوا۔ UAE پر حملوں میں اب تک 3 پاکستانیوں سمیت 7 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں نمایاں کمی، رائے عامہ تیزی سے تبدیل۔ صرف 32% امریکی اسرائیل کو مثبت نظر سے دیکھتے ہیں، منفی رائے میں اضافہ۔ ڈیموکریٹ ووٹرز میں اسرائیل کے خلاف رائے میں غیر معمولی اضافہ۔ آزاد ووٹرز میں بھی اسرائیل کی حمایت میں واضح کمی۔ امریکی سیاست پر بھی اثرات، کئی امیدوار اسرائیل نواز لابی سے فاصلہ رکھنے لگے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی سروے کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے متحرک رہنے کا حکم۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات ضروریات کے مطابق ادویات کا ذخیرہ موجود ہے۔ تمام صورتحال کی نگرانی، پیٹرولیم مصنوعات کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی بے قاعدگی کی فوری نشاندہی ہو سکے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ۔
غیر قانونی ذرائع سے بیرون ملک رقوم بھجوانے والے بڑے کاروباری افراد اور اداروں کے گرد شکنجہ کسنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی کے کاروبار میں ملوث بڑے افراد اور اداروں سے رعایت نہ برتنے کا حکم۔ رقوم بینکنگ اور دیگر قانونی چینلز کے ذریعے بیرون ملک بھجوائی جا سکیں گی۔ منی چینجرز کے ذریعے رقوم بھجوانے کا عمل بھی سٹریم لائن کیا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم کا پاکستان کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے فیکٹ چیک کے مطابق سوشل میڈیا پر پاکستان کی کارروائیوں میں افغانستان کے منشیات سے بحالی سینٹر کو نقصان کا دعویٰ کیا، بعد میں پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ کیا یہ اے آئی سے تیار کیا گیا کوئی کلپ تھا جو حقائق کی جانچ پڑتال کی تاب نہ لا سکا؟ وزارت اطلاعات کا سوال۔ کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف کراچی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی۔ شالتی ٹاؤن میں 17 فروری کو ہلاک چوتھے دہشت گرد کی شناخت۔ ہلاک دہشت گرد کالعدم بی ایل اے کے الفتح اسکواڈ کا اہم کمانڈر تھا۔ دہشت گرد سہیل بلوچ اور گرگ پہلے بی ایل ایف پھر فتنول ہندوستان سے وابستہ رہا۔ ہلاک دہشت گرد ڈپٹی کمشنر پنجگور کی ٹارگٹ کلنگ، 50 سے زائد سیکورٹی اہلکاروں پر حملوں میں ملوث تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے میں ہلاک 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے شروع کیے گئے منصوبوں کے مثبت اثرات۔ کاشتکاروں کی پیداوار اور آمدن میں اضافہ ہونے لگا۔ پہلی مرتبہ 2000 ایگری گریجویٹ انٹرنز فیلڈ میں تعینات۔ پنجاب کے 4 بڑے شہروں میں ماڈل ایگریکلچر مالز قائم۔ مریم نواز کہتی ہیں کاشتکاروں کو جدید سہولیات فراہم کر کے زرعی شعبے کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ کسان کی خوشحالی ہی صوبے کی ترقی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شفیق ماں کی طرح عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ پنجاب حکومت خود لوگوں کی دہلیز تک پہنچ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں رمضان میں اربوں روپے کی امداد مستحقین تک پہنچائی جا چکی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں 100 سے زائد منصوبوں کا آغاز کر کے ریکارڈ قائم کیا گیا ہے اور آج کوئی بھی صوبہ کارکردگی کے لحاظ سے پنجاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سرگودا میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کے قتل پر چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا نوٹس۔ ہینا پرویز بٹ نے ڈی پی او سرگودا سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ ملزم نے مبینہ طور پر اہلیہ کو ناجائز تعلقات کے شبے میں قتل کر دیا تھا۔ واردات کے دوران ملزم نے اپنے 5 بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہینا پرویز بٹ نے واضح کیا کہ غیرت کے نام پر قتل کا کوئی جواز قابل قبول نہیں اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ لاہور میں 2 سالہ بچے کو قتل کرنے والی ملازمہ گرفتار۔ ہربنس پورہ پولیس کے مطابق ملزمہ نے بچے کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کیا تھا۔ قاتل ملازمہ نے مالک کے ڈانٹنے پر 2 سال کے بچے کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ کراچی کو ترقی یافتہ شہر بنایا جائے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی میئر کراچی مرتضی وہاب سے ملاقات میں گفتگو۔ میئر کراچی نے کہا کہ باہمی رابطوں کو مزید مؤثر بنانے اور مشترکہ اقدامات کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مرتضی وہاب نے گورنر سندھ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر سندھ کی جانب سے کراچی کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی میں گلشن معمار سے ٹاور تک ای وی بس سروس کا آغاز۔ 12 بسیں سہراب روڈ، واٹر پمپ، 3 ہٹی اور ایم اے جناح روڈ سے ہوتی ہوئی ٹاور تک جائیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوامی فلاح کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ وفاق سے ای وی بسز پر 18% ٹیکس عائد کیے جانے کا شکوہ۔ بولے دیگر شعبوں کے لیے ٹیکس صرف 1% ہے۔ شالیمار ایکسپریس کی روہڑی اسٹیشن کے قریب مال گاڑی تصادم کے واقعے کی جوائنٹ رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق روہڑی کے قریب شالیمار ٹرین حادثے میں ریلوے ملازم جاں بحق ہوا۔ شالیمار ٹرین 27 اب اسٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں حادثے کا ذمہ دار ٹرین ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو قرار دیا گیا تھا۔
ملک بھر میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری. کراچی سے کشمیر تک عوام من پسند ملبوسات اور جوتوں کے لیے بازاروں کا رخ کرنے لگے. مہنگائی کے ستائے دکاندار کہتے ہیں اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں 10% خریداری بھی نہیں ہو سکی. عید قریب آتے ہی پردیسیوں کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ تیز. کوئٹہ سے عید اسپیشل ٹرین مسافروں کو لے کر راولپنڈی کے لیے روانہ. کراچی سے پشاور کے لیے بھی ٹرین آج روانہ ہوگی. کراچی سے لاہور کی ٹرین کل شیڈول. تارکین وطن جب اپنا ملک چھوڑ کے آتے ہیں تو ہمارا جسم تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہماری روح پاکستان میں ہی رہتی ہے. ہمیں وطن کی مٹی ویسے تو بہت یاد آتی ہے لیکن آج کل کے دن اور اس طرح کے دنوں پہ مخصوص طور پر بہت زیادہ یاد آتی ہے. ہم سب اپنے ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا گو ہیں. یوم پاکستان کی مناسبت سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا وطن سے محبت کا والہانہ اظہار. اوورسیز پاکستانیوں نے وطن عزیز سے اظہار محبت کے خصوصی پیغامات بھیجے. اور پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے ٹکٹس آج سے دستیاب. پہلے مرحلے میں ٹکٹس کی آن لائن فروخت. پی سی بی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی ٹکٹ خریدے جا سکیں گے.